أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. میں دعوت جو سخن دوں گا جناب مولانا عبدالحسیب مدنی صاحب کو اس استقبالیہ شعر کے ساتھ چلے بھی آؤ کہ روشنی کا انصرام کریں، گنا اندھیرا ہے اجالے کا اہتمام کریں، عجب یہ دور ہے کہ اعتدال بھول گئے، سبق یہ پھر پڑھیں، پڑھانے کا اہتمام کریں. اس کے بعد مولانا عبدالحسیب مدنی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. معزز صدر جلسہ، دی وقار علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے موجودہ انتہا پسندی اور اسلامی اعتدال. انتہا پسندی کس کو کہتے ہیں؟ پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کی تعریف دہشت گردی کی تعریف کی طرح ہر طبقے کے پاس اپنا ایک خاص مفہوم رکھتی ہے، لیکن اس کا استعمال جس کثرت سے ہوتا آ رہا ہے اس کے پیش نظر اگر انتہا پسندی کی تعریف کی جا سکتی ہو تو کسی بھی شرعی یا دنیاوی معاملے میں اس کی جو معروف حد ہے اس حد سے آگے بڑھ جانا غلو کہلاتا ہے. لیکن حد سے بڑھنے کے بعد آدمی اس میں شدت اور سختی اختیار کرے اور اسی سختی کے چلتے سامنے والے کی عزت و آبرو، اس کا مال و دولت، اس کی عزت و ناموس، اس کی جان کے ساتھ کھلواڑ اگر کرتا ہے تو اسی کو دنیا انتہا پسندی کا نام دیتی ہے. میں اور آپ کہنا چاہیں تو شاید یوں کہہ سکتے ہیں انتہا پسندی غلو کی انتہا کا نام ہے. انتہا پسندی حد سے تجاوز کرنے کے بعد آدمی کسی حد کا پابند نہ رہ جائے تو اس کا نام ہے. انتہا پسندی نام ہے اس بات کا کہ آدمی اپنی غلط سمجھ کی وجہ سے اور ہمیشہ غلط سمجھ کی وجہ سے
جس چیز کی طے شدہ حد ہے اس سے آگے نکل جاتا ہو اور نکلنے کے بعد دنیا کو مجبور کرنا چاہتا ہو کہ تم اسی پر آؤ جس پہ میں تمہیں بلا رہا ہوں، تم اسی کو اپناؤ جس کی دعوت میں تمہیں دے رہا ہوں، تم اسی کو قبول کرو، اسی کو مانو جو تمہیں میں بتلا اور سکھلا رہا ہوں، تو اس مزاج کو انتہا پسندانہ مزاج کہتے ہیں اور اس کو انتہا پسندی کہتے ہیں۔ اور حاضرین گرامی، موجودہ دور میں اس انتہا پسندی کی جو شکلیں اور صورتیں ہیں، میں اگر اس پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالنا چاہوں تو میرا اپنا یہاں طے شدہ جو وقت ہے اس کے لیے ناکافی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عظیم باتیں بیان فرمائیں۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہم نے رسولوں کو کتابوں کے واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان ہم نے اتارے تاکہ لوگ ان کی روشنی میں انصاف کے ساتھ دنیا میں رہیں، انصاف کو قائم کر سکیں۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اعتدال اور توازن برقرار رہے ان دو چیزوں کے ذریعے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری چیز اللہ نے فرمائی میزان۔ مفسرین کرام نے میزان کی تفسیر میں دو باتیں لکھی۔ کہا میزان سے مراد ترازو ہے جس پہ چیزوں کو تولا جاتا ہے، حصی ترازو، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ میزان سے مراد حصی ترازو نہیں، عدل کا مزاج، اعتدال پسندانہ سوچ، کسی بھی چیز کو اس کی حد میں رکھنے کے اصول و ضوابط، عدل جو انسانیت کی فطرت ہے، انسان کے مزاج میں رکھا ہے، انسان کی ایک معتدل سوچ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری۔ اور علامہ شنقیطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر اضواء البیان میں اس نقطے پہ گفتگو کرتے ہوئے لکھا کہ یہاں حصی ترازو کے مقابلے میں عدل کا معنی ہی زیادہ مناسب لگتا ہے، اور یہی بات زیادہ صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہوا انسانیت کے اندر عدل اور توازن برقرار رکھنے کے لیے ان دو بنیادوں کو لازم پکڑے رہنا ضروری ہے۔ جس چیز کا تعلق شریعت سے ہو اس میں شریعت کے طے شدہ اصول و ضوابط، کتاب و سنت کی تعلیمات کی طے شدہ حدود میں رہنا ضروری ہے، اور جو معاملات شریعت کے حدود کار سے باہر نظر آتے ہوں اس میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا، جس چیز کا جو جائز مقام بنتا ہے اسے وہ مقام دینا، جس انسان کا جو جائز حق بنتا ہے اسے جائز حق دینا، جس کا جو حق بنتا ہے حق بحقدار رسید کے اصول کو زندہ کرنا، یہی حقیقت میں انسانیت کے اندر اعتدال اور توازن پیدا کر سکتے ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے آج کی دنیا نہ رب کی شریعت جانتی ہے نہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا جانتی، اور جب یہ دونوں بنیادیں پامال ہوتی ہیں دنیا میں انتہا پسندی کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا۔ اسی لیے میں بات کروں رب کے حقوق کی، میں بات کروں نبی یا انبیاء کے حقوق کی، میں بات کروں نبیوں کی لائی ہوئی شریعتوں کی، میں بات کروں انسانیت کے مختلف طبقات کے حقوق کی، میں بات کروں دنیا کے کس اصول اور ضابطے کی، آپ یہ دیکھتے جائیں گے انسانیت کا آج کا یہ المیہ ہے کہ یہ انسانیت انتہا پسندی کے مزاج سے دوچار ہے، انتہا پسندی کے مزاج سے دوچار ہے۔ اسی لیے میں نے یہ بات کہی کہ دیے ہوئے اس وقت میں انتہا پسندی کی جو موجودہ شکلیں ہیں ان پر میں تفصیل کے ساتھ روشنی نہیں ڈال سکتا، لیکن میں آج کے اس خطاب میں سب سے پہلے اس بنیاد کو آپ کے سامنے واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ انتہا پسندی کی کوئی بھی شکل کیوں نہ ہو، چاہے اس کا تعلق شریعت کے باب، شریعت کے دائرے سے ہو، یا انسانیت کے عام اصول و آداب، انسانوں کے عام معاملات سے ہو جسے ہم مباح معاملات کہتے ہیں، ان دونوں معاملات میں پائی جانے والی انتہا پسندی کا اسلامی شریعت سے، اسلام کی تعلیمات سے، رب کی کتاب سے، نبی کی سنت سے، اور یوں واضح الفاظ میں کہوں اس سلفی دعوت سے ذرا برابر کا لینا دینا نہیں، بلکہ ہمارا تو اعلان یہ ہے کہ اسی رب کی کتاب، اسی نبی کی سنت، اسی سلفی سوچ، اسی دعوت اہل حدیث سے دور ہونے کے نتیجے میں یہ انتہا پسندی اس معاشرے کے اندر آئی۔ حاضرین گرامی، میں ایک واضح پیغام آپ کے سامنے پہلے دے دوں کہ اسلام نے انتہا پسندی کے لیے ذرا برابر گنجائش باقی نہیں رکھی،
ذرا برابر گنجائش باقی نہیں رکھی. آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مشہور و معروف حدیث، حجۃ الوداع کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمی جمرات کے لیے کنکریاں لانے کا حکم دیتے ہیں. حضرت ابن عباس چن کر لاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنکریاں اپنے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، پھر دیکھ کر کہتے ہیں بِمِثْلِ هَذَا فَرْمُوا بِمِثْلِ هَذَا فَرْمُوا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دیکھو ایسی ہی کنکریاں، ایسی ہی کنکریوں سے مارا کرو. وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوبِ، حد سے تجاوز کرنے سے بچو، غلو سے بچو. کیوں؟ اس لیے کہ اس غلو نے تم سے پہلے والی امتوں کو تباہ و برباد کر کے چھوڑا ہے، تم سے پہلے والی قوموں کو پوری طریقے سے بربادی سے دوچار کیا. اسی غلو کے مزاج نے طے شدہ حدود سے تجاوز کرنے والے مزاج نے کیا ہے. حاضرین گرامی، اس حدیث کی 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات جو رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، کہا بِمِثْلِ هَذَا فَرْمُوا، لوگوں اسی جیسی کنکریوں سے تم مارا کرو، کنکری رمی جمرات کا کام انجام، فریضہ انجام دو، اس سے آگے نہ بڑھو، اس سے آگے نہ بڑھو. میں اگر کہنا چاہوں، اس تعبیر کو مستعار لینا چاہوں تو یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا. یہ منظر صرف ایک منظر نہیں، یہ مثال صرف ایک مثال نہیں، یہ مسئلہ صرف ایک مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری شریعت اسلامیہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت اسلامیہ کے سلسلے میں نبی کا دیا ہوا اصول ہے کہ لوگوں بات لیتے ہو، کنکری چنتے ہوئے جس طرح نبی کی کنکری سے موازنہ کر لیتے ہو، کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، شریعت کے مسئلے کو جان لو، شریعت کے مسئلے کو جان لو، اس سے آگے نہ بڑھنا، اس سے آگے نہ بڑھنا. چاہے اچھا لگے، فائدہ نظر آئے، دنیا تمہیں سبز باغ دکھائے، دنیا تمہیں کافی اس کے اندر فائدے دکھلائے، لیکن بِمِثْلِ هَذَا بِمِثْلِ هَذَا نبی کی سنت کو جانو، اسی پر رک جاؤ، وہیں پر رک جاؤ. تمہیں نظر آتا ہے وقتی طور پہ نقصان ہے، برداشت کر لو. صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی کچھ لوگوں کو نقصان نظر آیا تھا، لیکن اللہ نے فتح مبین اسے بنایا تھا. بِمِثْلِ هَذَا نبی کی جو تعلیم ہے اس پہ رک جاؤ، اس سے آگے نہ بڑھو، اس سے آگے نہ بڑھو، کہ اسی سے انسان انتہا پسندی کی طرف جاتا ہے. یہ پہلی بات. آپ یہ کہیں یہ مثال صرف یہ کنکری کی نہیں تھی، یہ پورے دین اسلام کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی کہ بِمِثْلِ هَذَا نبی نے جو کہا ہے، نبی نے جو کیا ہے، صحابہ نے جیسے اسے سمجھا ہے نبی سے، اسے لے لو، وہیں رک جاؤ، نہ اس سے آگے بڑھو نہ اس سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرو. یہ پہلی بات. دوسری بات جو اس حدیث میں میرے اور آپ کے سامنے واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں شریعت کے طے شدہ مسئلے کے اندر کمی کرنا، تفرید سے کام لینا یہ بھی گناہ ہے، افراد سے کام لینا، حد سے آگے بڑھ جانا یہ بھی گناہ ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صرف گناہ کی بات نہیں فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوِ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوِ. مسلمانوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ملنے والے پیغام کو بغور سماعت کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں بتلایا کہ حد سے آگے بڑھو گے، حد سے تجاوز کرو گے تو گناہ ہوگا، وہ تو ہوگا ہی، کمی کرو گے تب بھی ہوگا، زیادتی کرو گے تب بھی ہوگا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ تفرید کے مقابلے میں افراط میں ایک زائد نقصان ہے، کمی کے مقابلے میں زیادتی میں زائد نقصان ہے. غلو کے اندر انسانیت کا نقصان زیادہ ہے. وہ کیا ہے؟ انما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین. افراط، حد سے تجاوز یہ صرف گناہ نہیں ہے، یہ قوموں کو تباہی و بربادی تک لے جاتا ہے، قوموں سے ان کا دین چھینتا ہے. دین کے نام پہ وہ دینداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن دین ان کی حرکتوں سے بے نیاز ہوتا ہے اور ان کی حرکتوں سے بری ہوا کرتا ہے. انما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین. اللہ کے نبی نے فرمایا حد سے تجاوز کرنا یہ معاملہ صرف گناہ کا نہیں، یہ اپنے لیے تباہی کی دعوت دینا ہے. اس سے زیادہ بات، تیسری بات میرے اور آپ کے سامنے واضح ہوتی. حاضرین گرامی، میں نے آپ کے سامنے ابھی انتہا پسندی کی تعریف نقل کی. میں نے کہا حد سے تجاوز کرنا یہ غلو کہتے ہیں، لیکن غلو میں کوئی آدمی حد سے آگے نکل جائے تو اسے انتہا پسندی کہتے ہیں. اسلام کی نظر میں غلو ہی قوموں کی تباہی کا اگر ذمہ دار ہے، غلو اور حد سے تجاوز کرنا ہی اگر قوموں پر آفتیں لانے کا باعث ہے،
تب پھر کوئی غلو میں حد سے آگے نکل کر انتہا پسندی کے مزاج تک پہنچے، تب پھر یہ انتہا پسندی قوموں کو کہاں چھوڑتی؟ سبحان اللہ. جو اسلام انتہا پسندی تو دور کی بات، انتہا پسندی کی طرف بڑھنے والے قدم غلو کے نام پر ان پر اگر بریک لگاتا ہو تو اس پر اگر انتہا پسندی کا الزام دھرا جائے، دنیا میں اس سے بڑی انتہا پسندی اور کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا میں اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ حضرین گرامی، میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، بنیادی نقطہ یہ تھا پہلے مرحلے میں کہ اسلام اعتدال کا مزاج رکھتا ہے. اسلام کا ہر حکم عین اعتدال کی ترجمانی کرتا ہے. اسلام کی سوچ، اسلام کی تعلیم، اسلام کی تربیت اور اسلام جو پھل دیتا ہے، ہر چیز کے اندر اعتدال کا حسن آپ کو صاف نظر آئے گا، اور ہر قسم کی انتہا پسندی سے اسلام اور اسلامی تعلیمات کلی طور پہ بری. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ نے سنی. اللہ کے نبی نے فرمایا ہلک المتنطعون ہلک المتنطعون ہلک المتنطعون. اللہ کے نبی نے فرمایا بے انتہا زیادہ، ضرورت سے زیادہ گہرائی میں اترنا یا ضرورت سے زیادہ دین کے اندر اس قسم کے مزاج کا مظاہرہ کرنا کہ شریعت نے جس کا مکلف نہیں کیا اتنی زیادہ گہرائی میں اترنے کا مزاج رکھنے والے لوگ یہ ہلاک ہو گئے، یہ ہلاک ہو گئے، یہ ہلاک ہو گئے. شارحین نے لکھا حدیث کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی یہ بتلانا چاہتے ہیں پچھلی قوموں والے جن کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی، شریعت نے جس مسئلے کو جس حد میں رکھا تھا اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے اور گہرائی میں اترنے کی کوشش کی، وہ ہلاک و برباد ہوئے. شارحین کی ایک جماعت نے یہ بھی لکھا، یہ خبر کے انداز میں خبر نہیں دی، یہ ماضی کی خبر نہیں، مستقبل کے متعلق پیشن گوئی ہے کہ کل کے دن اس امت کے اندر اگر انتہا پسندی کا یہ مزاج پیدا ہوگا تو یہ قوم تباہ و برباد ہو جائے گی، یہ قوم تباہ و برباد ہو جائے گی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. حضرین گرامی، مجھے زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں اسلام کے ایک معتدل اسلام ہونے پر بہت زیادہ روشنی ڈال سکوں، لیکن آپ نے اب تک جو تقریریں سنی، اب کے بعد آپ بے شمار اور سننے والے، یہ ساری تقریریں اسی حقیقت کو آپ کے سامنے واضح کرے گی. میری اپنی تقریر کا جو اہم نقطہ ہے وہ ہے موجودہ انتہا پسندی. مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اب جب میں انتہا پسندی کی شکلیں ذکر کرنے جا رہا ہوں تو اس میں سے ہر ایک کے دفاع میں اسلام کے اعتدال پسندانہ مزاج کو تفصیل کے ساتھ پیش کروں. میں نے ایک مجمل ضابطہ آپ کے سامنے دے دیا. اسلام ہر قسم کی انتہا پسندی سے اپنی برات کا اعلان کرتا ہے اور ہر چیز کو اپنے حد میں رکھنے کی بات کرتا ہے. اس لیے اسلام کا مزاج تو مزاج اعتدال ہے ہی، لیکن انتہا پسندی کی وہ کون سی شکلیں ہیں جو میرے اور آپ کے معاشرے میں پائی جاتی ہیں؟ بہت تھوڑے سے وقت میں کچھ مشہور و معروف شکلیں جو معاشرے کے اندر عام ہیں، بین الاقوامی سطح پر، ملکی سطح پر، علاقائی سطح پر، اور بسا اوقات افراد کے اندر انتہا پسندی کی جو مختلف شکلیں پائی جاتی ہیں، ان میں سے کچھ چنندہ شکلیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ انتہا پسندی کی ایک اصطلاح دین پسندی کا متبادل سمجھی جاتی ہے. مغربی میڈیا، یہ ساری کی ساری دنیا اور انہی کی دیکھا دیکھی بسا اوقات ہمارے اپنے ہندوستان کے اندر مشرق جو مذہب پرست ہے، مغرب جو لا دین ہے، اس کے باوجود اسی مشرق کے بہت سارے میڈیا سے جڑے افراد انتہا پسندی کو مذہب سے جوڑ دیتے ہیں. مجھے زیادہ نہیں کہنا، صرف یہ بات آپ کے سامنے واضح کرنی ہے کہ مغرب کو اسلام میں انتہا پسندی کیوں نظر آتی ہے. دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں، مغربی دنیا آخرت پر ایمان نہیں رکھتی. ان کا کہنا یہی ہے کہ یہی دنیا سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ختم ہو جانا ہے. بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، دنیا یہی ہے، مزے کرو، ختم کرو، دنیا یہیں پر ختم ہو جائے گی. آخرت پر ان کا ایمان نہیں. نتیجہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو ہر قسم کی آزادی ہونی چاہیے، ہر قسم کی آزادی ان کو ہونی چاہیے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اسلام انسان کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم ایک آزاد انسان نہیں، تم اپنی عبادتوں میں، تم اپنے معاملات میں، تم اپنی سیاست میں، تم اپنی زندگی کے اندر اخلاق و سلوک میں، سارے معاملات کے اندر تم ایک شریعت کے پابند ہو. یہ پابندی ان کی اپنی نظر میں جو طے شدہ حد ہے، انسان کے لیے کوئی حد نہیں، انسان کے لیے آزادی ہے. تو اس آزادی کی راہ میں یہ اسلام کی تعلیم، شریعت کی پابندی کا مزاج یہ رکاوٹیں پیدا کرتا ہے. دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ یہ اسلام ان سے ان کی اپنی آزادی چھینتا ہے.
ہمارا اپنا کہنا اسی کے نتیجے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اگر داڑھی رکھ کر ٹوپی پہن کر لکھتا ہے نکلتا ہے یہ انتہا پسند ہے، اس کی سوچ انتہا پسندانہ ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ اس مزاج کے ساتھ پروان چڑھنے والے اس آزاد ماحول کے اندر نہیں کھپ سکتے، یہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گے. ہمارا اپنا کہنا یہ ہے کہ اسلام کی یہ تعلیم بہت واضح، اسلام کی یہ تعلیم بہت واضح ہے کہ یاد رکھو اسلام میں اگر پابندی ہے اس آدمی کے لیے جو اسلام کو اپنے آپ کو اسلام کا پابند سمجھتا ہے. تم اگر پابند نہیں ہو تو تم آزاد ہو، آزادی سے اپنی دنیا میں جی لو. جب تک تم ہماری دنیا میں نہیں آتے اسلام تمہیں پابند نہیں کرتا. جب اسلام تمہیں پابند نہیں کرتا تو تمہارا آگے بڑھ کر اپنی حد سے آگے نکل کر اسلام کو انتہا پسندی کا نام دینا کہ یہ خود ایک بہت بڑی انتہا پسندی نہیں، کہ یہ خود ایک بہت بڑی انتہا پسندی نہیں. انتہا پسندی کا نام دینے والوں، انتہا پسندی کا الزام دینے والوں، تم سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے، تم سے زیادہ انتہا پسند اس دنیا کے اندر کوئی نہیں. اسلام انتہا پسندی نہیں، اسلام انسان کو ایک معتدل انسان بنانا چاہتا ہے. وہ انسان کے حیوانی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے لیکن ایک اعتدال کے ساتھ. انسان کے حیوانی جذبات کی تسکین کرتا ہے لیکن ایک اعتدال کے ساتھ. تم آزادی کے نام پہ حیوان بننا چاہتے ہو، تم انتہا پسند بننا چاہتے ہو اپنی حیوانی خواہشات کو پورا کرنے کے معاملے میں. اسلام اس سلسلے میں اعتدال کی تعلیم دیتا ہے. تمہیں یہ انتہا پسندی نظر آتی ہے، حقیقت میں یہ نہیں. معاملہ یہ ہے ہم ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا. رمتنی بدائیہا ونسلتی، تم نے جرم خود کیا، الزام ہمیں دیا. اسلام اس سے پورے طور پہ بری ہے. پہلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انتہا پسندی کے نام پہ اسلام کا تعارف کروانے والے لوگ یہ سمجھ لیں کہ اسلام اور انتہا پسندی دو متضاد چیزیں ہیں. موجودہ دور میں اگر کوئی سمجھتا ہے اسلام انتہا پسندی کی تصویر ہے یا موجودہ انتہا پسندی کی صورتوں میں سے ایک تصویر ہے، ایک صورت ہے، تب پھر یہ غلط اور بے بنیاد دعویٰ ہے. یہ پہلی صورت ہے انتہا پسندی کی جو میڈیا کے اندر عام طور پہ ذکر کی جاتی ہے. دوسری صورت انتہا پسندی کی جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ اگر دنیا پہ نظر رکھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں انتہا پسند کون ہے؟ وہ جو مربع میں مسلمانوں کا ناحق خون بہا رہے ہیں. انتہا پسند وہ ہیں جو مسلمانوں کے مقدسات کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. آپ بتاؤ انتہا پسندی کا الزام مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے لیکن کیا یہ حقیقت نہیں کہ جس قدر ظلم، جس قدر انتہا پسندی کا معاملہ اس قوم کے ساتھ ہوا دنیا میں آج کوئی قوم اس کے قریب بھی نہیں پہنچتی. آپ بتاؤ دنیا میں کوئی ہے جس کے مقدسات، جس کے انبیاء، جس کی مقدس شخصیتوں کے ساتھ توہین کا وہ معاملہ کیا جاتا ہو جو معاملہ اس امت کے نبی کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ پھر انتہا پسند کون ہوئے؟ آپ بتاؤ مسلمانوں کا خون جس قدر زیادہ ارزاں اور سستا ہے اتنا زیادہ دنیا کی کسی قوم کے اس وقت موجود ہے؟ نہیں ہے. انتہا پسند کون ہے؟ انتہا پسندی کا مظاہرہ کون کر رہا ہے؟ آپ بتاؤ اسلام پر الزامات کی جو بوچھار ہو رہی ہے، اسلام پر جس قسم کے الزامات اور بے بنیاد اتہامات گھڑے جا رہے ہیں، کیا ایسے الزامات کسی اور مذہب، کسی اور دین کو دیے جا رہے ہیں؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا انتہا پسندی کا شکار اسلام ہے. آپ بتاؤ حقوق کی بات کرو، مقامی سطح پر بات کرو، ملکی سطح پر بات کرو، بین الاقوامی سطح پہ بات کرو، مسلمانوں کے جتنے زیادہ حقوق چھینے جا رہے ہیں اور اللہ حفاظت فرمائے مستقبل بھی کوئی زیادہ امید افزا نہیں. لگتا ہے ابھی ایک داستان اور لمبی لکھی جائے گی حقوق کے چھینے جانے کی. تو ان کے حقوق جتنے پامال ہوئے دنیا کی کوئی قوم ہے، کوئی طبقہ ہے جن کے حقوق پامال اس قدر کیے جاتے ہوں؟ آپ جانتے ہیں نچلی ذاتوں کو ان برہمنوں نے پچھلے زمانے میں اپنے پیروں تلے روندا، اپنے پیروں تلے پیسا. حکومت نے ان کو ایسے قوانین کے ذریعے تحفظ عطا کیا کہ آج بسا اوقات ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ حق بٹورنے والی قوم یہی. ہمیں اس پر اعتراض نہیں، کوئی اپنے حق لے جائے ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ انتہا پسندی کی بات کرنے والے موجودہ دور میں انتہا پسندی کی صورتیں یہ ہیں جو مسلمانوں کو جھیلنی پڑ رہی ہیں، جو مسلمانوں کو برداشت کرنی پڑ رہی ہیں. انتہا پسندی کی شکل کو ہماری یہ دعوت ہے دنیا کو کہ انتہا پسندی کی نظر یہاں بھی ڈالے اور یہ اعلان کرے کہ انتہا پسندی کا شکار اس وقت ملکی پیمانے ہی پر نہیں
بین الاقوامی سطح سے لے کر علاقائی سطح پر جس قدر زیادہ یہ مسلم قوم شکار ہے اس قدر زیادہ کوئی اور نہیں، کسی اور پر اس کا اتنا زیادہ اثر نہیں۔ یہ انتہا پسندی کی دوسری شکل ہے۔ انتہا پسندی کی تیسری شکل، انتہا پسندی کی جو تیسری شکل ہو سکتی ہے وہ شکل ہے جسے ہم اور آپ بعض مسلمانوں کی طرف سے اگر جرم ثابت ہو جائے تب بعض مسلمانوں کی طرف سے پیش آنے والے رد عمل کے کچھ حرکات، رد عمل میں پیش آنے والی کچھ حرکات، ہم یہ کہتے ہوئے جھجکتے نہیں ہیں، ہم یہ کہتے ہوئے جھجکتے نہیں ہیں کہ ہو سکتا ہے تمہارے سالہ سال کے ظلم کو دیکھ کر، تمہاری طرف سے ہونے والی حق تلفیوں کو دیکھ کر، تمہاری طرف سے ہونے والی ان بے جا حرکتوں کو دیکھ کر اگر کسی دل جلے نے کبھی کوئی غلط حرکت کی ہو تو سب سے پہلا اعلان ہم یہ کرتے ہیں کہ اسلام اس سے بری، اسلام اس سے بری، اسلام اس سے بری ہے۔ لیکن ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی کبھی رد عمل کے طور پر اگر کوئی انتہا پسندی کے مزاج کو اپنا رہا ہے تو دنیا والوں انتہا پسندی کی اس مزاج کو ختم کرنے کے لیے پہلے اس کا جو سبب ظلم ہے، حق تلفی ہے، اسے ختم کرنے کی بات کرو، پھر اس کے بعد ہم حق تلفی کی بات کریں گے، انتہا پسندی کے خاتمے کی بات کریں گے۔ آپ ہی جانتے ہیں نیوٹن، اس نے ایک نظریہ پیش کیا تھا، کہا تھا کہ ہر عمل کا برابر اسی عمل کے برابر الٹا ایک رد عمل ضرور آتا ہے، ہر عمل کا برابر اور وہ اپوزٹ رد عمل ضرور آتا ہے۔ نیوٹن کا یہ نظریہ، اگر اس نظریے پر اس انتہا پسندی کو جانچنا چاہو تو تمہیں نظر آئے گا کہ اگر جرم ثابت ہونے کی صورت میں کچھ مسلم نوجوان اگر اس قسم کی کسی حرکت میں مبتلا ہوتے ہیں، میں پھر کہوں جرم ثابت ہونے کی صورت میں اگر ایسی کوئی چیز ثابت نظر آتی ہے، ان کو الزام دینے سے پہلے ہم یہ کہنا چاہیں گے اسلام تو بری ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ان کو الزام دینے سے پہلے بھی تم سبب تلاش کیا کرو، تلاش کیا کرو۔ اذا یئس الانسان طال لسانه کسنور مغلوب یصول علی الکلب، جب انسان مایوس ہوتا ہے اس کی زبان خود بخود لمبی ہو جاتی ہے۔ بلی بھی جب اپنی جان بچانے کے لیے کوئی چارہ نہیں پاتی تو پلٹ کر کتے پہ وار کرنا ضروری سمجھتی ہے۔ میرے بھائیو یہ بات یاد رکھنا، انتہا پسندی کی ایک شکل وہ ہے جس میں بعض وہ بھائی جو انتقام کے جذبے میں، بدلے کے اپنے ایک جذبے کے تحت بعض ایسی حرکات کر بیٹھتے ہیں جن حرکات کی وجہ سے اسلام یا مسلمانوں پہ کوئی نام آتا ہے۔ اگر یہ جرم ثابت ہوتے ہیں تب پھر ایسے بھائیوں کو ہم یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ انتہا پسندی کی یہ مزاج انتہا پسندانہ مزاج ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے ہمیں یہ سکھایا، ہم ظلم سہتے ہیں، ظلم سہنے کی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت کے ساتھ ظلم کا بدلہ لینے کی طاقت اگر اللہ نے دی ہے، تو اس کے اصول و ضوابط اسلام نے بتائے۔ وہ کیا ہیں؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہو ویسا ہی لو، اتنا ہی لو جتنا بدلہ تم کو دیا گیا ہے۔ دوسری چیز اسلام نے یہ بتلائی، کہا کہ اگر تمہارے پاس، اسلام نے یہ بتائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستبانی ما قال فعل البادی اسمہما ما لم یعتد المظلوم، کہ جب دو گالی دینے والے گالی گلوچ کرتے ہیں تو شروع کرنے والے پر ہی گناہ جاتا ہے۔ کب تک؟ جب تک مظلوم حد سے تجاوز نہ کرے، انتہا پسندی کی طرف نہ جائے۔ اگر انتہا پسندی کی طرف جاتا ہے، وہ مظلوم تھا لیکن اب مظلوم نہیں رہ گیا، وہ کل تک مظلوم تھا آج ظالم ہے۔ آج اگر دنیا کے اندر کہیں کچھ شاذ و نادر حرکتیں ایسی ہوئی یا ہوتی ہیں تو ایسی انتہا پسندی کے اسلام سے لینا دینا نہیں، اور اگر کوئی مسلمان اس سے تعلق رکھتا ہے وہ سب سے پہلے اسلام کی طرف لوٹے۔ العلم قبل القول والعمل، علم کا درجہ بات کو جاننا، بات کو کہنے اور عمل کرنے سے پہلے آتا ہے۔ اور انتہا پسندی کی ایک آخری شکل میں ذکر کر کے اپنی بات سمیٹنا چاہوں گا، وقت میرا ہو چکا، وہ ہے مسلک اور مذہب کے نام پر انتہا پسندی کا مزاج۔ اس امت مسلمہ کا یہ عجیب ماحول ہے، یہ مسلک، یہ مذہب جن کی حیثیت زیادہ سے زیادہ ایک مدرسے، ایک اسکول کی ہو سکتی تھی، ایک مدرسہ جہاں اس نے دین سیکھا ہے، جہاں پڑھا ہے، لیکن آج اس مسلکی اختلاف نے اپنے اختلافات سے آگے بڑھ کر اس امت کو بڑی تباہی سے دوچار کیا ہے۔ یہ انتہا پسندی ہے
کہ ایک فقہی مسئلے کی بنیاد پر فریق مقابل پر تکفیر کا فتویٰ دو، اس کے کافر ہونے کا فتویٰ دو، یہ انتہا پسندی ہے۔ یہ انتہا پسندی ہے کہ فقہی مسائل میں تمہارے اختلاف کی وجہ سے، تمہارے اپنے مسلکی اختلاف کی وجہ سے تم مسجدیں توڑنے کا اعلان کرو، مسجدیں توڑو، سینٹر چھینو، لوگوں پر جھوٹ موٹ کے مقدمے درج کرواؤ۔ یہ وہ صورتیں ہیں جو امت مسلمہ کے اندر انتہا پسندی کی ایک شکل کے طور پہ موجود ہیں۔ مسلمانوں، دنیا کو اگر امن و اعتدال کا پیغام دینا چاہتے ہو، دنیا کے سامنے امن و آشتی کا پیغام دینا چاہتے ہو، تو دنیا کو پیغام دینے سے پہلے اپنے گھر کے اندر اعتدال قائم کرو۔ دنیا کے سامنے انصاف کی بات کرنا چاہتے ہو، انصاف کو اپنے گھر میں لانے کی کوشش کرو۔ جب کبھی یہ بات ہوگی، حد سے تجاوز ہوگا، اعتدال سے تجاوز ہوگا، انتہا پسندی آئے گی، قومیں برباد ہوں گی۔ اپنی بات انفرادی زندگی میں اعتدال کی اس پیغام پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جب بات کرو تو ٹھیک ٹھیک بات کرو، نہ گھٹاؤ نہ بڑھاؤ، صحیح صحیح بات کیا کرو۔ زندگی کے ہر معاملے میں طے شدہ اصول، طے شدہ جو حق بنتا ہے اسے جان کر اسے وہ حق دینے کی کوشش کرو۔ یہی انتہا پسندی سے نجات ہے، یہی اعتدال، اور اسی سے امن و آشتی آ سکتی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کو انتہا پسندی کی ان فتنوں سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی امن و آشتی اس زمین کے چپے چپے پہ اللہ تبارک و تعالی عام فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تہذیب جواں مرگ، شاید ہوں کلیسا کے یہودی متولی۔ مولانا عبدالحسیب مدنی صاحب اپنی مخصوص لائی اور اپنے مخصوص لہجے میں فرنگ کا بھی پوسٹ مارٹم کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس ہر آنکھ کی کامیاب جراحت بھی جو اسلام کے پیام امن و راحت میں اسے کیڑوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ بہت خوب تھی ان کی تقریر کا انداز جدا، اسلوب نیا، اور روح دل میں اترنے والی ان کی بات تو یہ شعر موضوع ہوا، گفتگو شیریں، انداز نیا، اسلوب جدا، پھول جڑتے ہیں باتوں سے، کوئی سیکھے یہ ادا۔ بہت خوب مولانا عبدالحسیب مدنی صاحب، آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کامیاب کوشش کی۔